ان کی جو ہے ہدایات پر آج کی یہ نشست ہوئی ہے، اور ہم نے چاروں نے مل کر الیکشن کے حوالے سے اپنی کوششیں کرنی ہیں، اور جنگ سے ہم نے انشاءاللہ العزیز واضح مارجن کے ساتھ سیٹیں جیتنی ہیں، اور پاکستان مسلم لیگ نون کو جو ہے سیٹیں جیت کر جنگ سے ایک ریکارڈ ہم نے قائم کرنا ہے۔ ہم نے یہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ مخلصانہ کوششیں کرنے کا عہد کیا ہے، اور انشاءاللہ العزیز اللہ نے فضل کیا اور کرم کیا، اور انشاءاللہ فضل ہوگا۔ ہم بڑے اچھے طریقے سے الیکشن لڑیں گے اور بڑے اچھے طریقے سے یہاں سے سیٹیں جیتیں گے۔ جتنے بھی ہمارے مہربان ہیں، مخلصین ہیں، محبین ہیں پورے جنگ کے اندر، تمام کے تمام انشاءاللہ اسی طرح محبت اور خلوص کے ساتھ اور اخلاص کے ساتھ ہے۔ ہمارے جتنے بھی ٹکٹ ہولڈرز ہیں ان کے لیے پوری کوشش کریں اور پوری محنت کریں، اور اپنا الیکشن سمجھیں اور اپنا الیکشن سمجھ کے لڑیں۔ انشاءاللہ یہ جنگ ترقی کے ایک نئے راستے پہ گامزن ہوگا۔ آج 31 دسمبر ہے، اور کل سے جس طرح ایک نئے سال کا آغاز ہو رہا ہے، جنگ کی خوشحالی کی طرف بھی ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے۔ جنگ میں جو 1970 سے لے کر 2022 تک مسلسل لوگ اقتدار میں رہے اور انہوں نے جنگ کو ترقی نہ دی اور جنگ کے لیے کام نہ کر سکے، ہم انشاءاللہ جنگ میں اپنے کام کے ذریعے، اپنی محنت کے ذریعے یہ باور کرائیں گے کہ جنگ کے رہنے والے جنگ کے لیے اچھی تمنائیں رکھتے ہیں اور جنگ کے لیے فیوچر کے لیے کچھ کرنا چاہتے ہیں۔ یہی ہمارا مقصد ہے، اور ٹیم بہت اچھی مل گئی ہے۔ اس میں بڑے تجربہ کار ہمارے پاس سینئر سیاستدان جو ہیں ہماری اس ٹیم کا حصہ ہے، تو انشاءاللہ یہ پوری ٹیم اپنا پورا کردار ادا کرے گی۔ ٹوٹی ہوئی سڑکیں جو ہیں یہ بھی انشاءاللہ نئی بنائی جائیں گی، کارپٹ روڈز ہوں گے، اور ان کا کارپٹ روڈز کا جو رخ ہے وہ دیہاتوں کی طرف بھی ہوگا۔ ہسپتالوں میں انشاءاللہ جو ہے اپ گریڈیشن ہوگی، اس کے ساتھ ساتھ تعلیمی سرگرمیاں، صحت کی سرگرمیاں، ایک نیا دور ہوگا اور بڑا روشن دور ہوگا۔ اور میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آج ہمارے مستقبل کے الیکشن میں منتخب ہونے والے نمائندے انشاءاللہ صرف 8 فروری کا انتظار ہے، یہ نمائندے بڑے بھاری مرجن سے میرے سمیت کامیاب ہوں گے، اور ہمارا ورک ہی ہمارے ویژن کی انشاءاللہ نشاندہی کرے گا، اور ہمارے حق میں انشاءاللہ یہ ہمارا ورک بولے گا کہ ہم کیا کرنا چاہتے تھے اور ہم نے کیا کر کے دکھایا۔ اللہ رب العزت آپ کا ہم سب کا NA 110 سے محمد آصف معاویہ سیال، اور PP 128 سے مار خالد محمود سرگانہ صاحب، اور PP 129 سے چودھری خالد غنی صاحب، اور PP 130 سے جناب امیر عباس خان صاحب۔ یہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈرز بھی ہیں، اور انشاءاللہ یہ اسمبلی میں بھی پہنچیں گے اور انتخابی نشان شیر پر بھی پہنچیں گے۔ یہ PP 131 میں نہیں ہوگا اناؤنس؟ PP 131 ہم NA 110 کے حد تک جہاں تک ہم اکٹھے ہوئے، وگرنہ پورے جنگ میں ہمارا پینل جو ہے وہ مکمل ہے۔ PP 131 میں فیصل جبوانہ صاحب جو ہیں وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر ہیں۔ ہم چونکہ NA 110 کے حوالے سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اچھا، یعنی کہ 110 کے حوالے سے آج آپ؟ جی، آج کے 110 کے حوالے سے چونکہ ہمیں ہدایات یہ جاری کی گئی تھی پارٹی کی جانب سے بھی اور مخدوم صاحب بول سکتا ہے کہ کبھی کیونکہ ابھی ٹکٹیں جیسے آج آپ نے پینل اناؤنس کر دیے، سارے اپنے MPs بھی آپ کے مکمل ہو گئے ہیں، تو ٹکٹوں کا مراحل ہے وہ تو آپ کو کنفرم ہو چکا ہے ابھی؟ جی جی۔ تو کب تک آپ ایکسپیکٹڈ ہے وہ جمع کروائیں گے؟ دیکھیں، جس طرح ٹکٹوں کا ہمیں کنفرم ہے، لیکن ابھی ہم سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کب تک ملیں گی، ہمیں سیٹ جتنا بھی انشاءاللہ اسی طرح کنفرم ہے۔ بس ٹکٹ بہت جلد آپ کے سامنے ہوگی،
اور سیٹ 8 فروری کو انشاءاللہ آپ کے سامنے. اچھا مولانا صاحب، ایک تو آج آپ لوگوں نے مقصد کانفرنس کی ہے، امیر عباس صاحب بھی بیٹھے ہیں، صاحب ظاہر ہے نواب بابر خان سیال کے ساتھ تھے، تو آج کیا وہ آپ کے حق میں بیٹھ گئے ہیں یا وہ بھی یہاں سے الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں، نواب بابر خان سیال صاحب ضلع ناظم رہے ہیں اور جنگ کی ایک معزز شخصیت ہیں، اور اللہ نے انہیں عزت دی، وہ ضلع ناظم بنے رہے، ہمارے وہ بھائی ہیں، ہم اس کا دل سے احترام کرتے ہیں، ہم اس کو کسی صورت بھی مائنس نہیں کریں گے. وہ کل بھی ہمارے ساتھ تھے، انشاءاللہ آئندہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، تو ظاہر ہے کہ وہ مائنس نہیں ہے، ہمارا حصہ ہے. باقی ٹکٹس کے حوالے سے جو ہمیں پارٹی کی طرف سے پیغام دیا گیا تھا وہ ہم نے اپنی عوام کی طرف جو ہے کنوے کر دیا ہے. بابر صاحب ہم سے مائنس نہ تھے، نہ آئندہ ہوں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہم شورکوٹ میں چودھری خالد غنی صاحب ہمارے امیدوار صوبائی اسمبلی حلقہ PP 129 یہاں پہ اکٹھے ہوئے ہیں. ہمیں اپنی قیادت کی طرف سے حکم جاری ہوا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ الیکشن قریب ہے، 8 فروری کو الیکشن ہے، تو جو ٹکٹس ہیں وہ پرنٹ ہو گئی ہیں. اب صرف انہوں نے ہمیں ٹکٹس جاری کرنی. اس سلسلے میں ہمیں قیادت کی طرف سے انڈیویجولی سب کینڈیڈیٹس کو یہ حکم جاری ہوا ہے کہ آپ NA 110 کے جو ہمارے کینڈیڈیٹ ہیں وہ ایک جگہ اکٹھے ہوں اور آپس میں کوارڈینیشن اور آنے والا جو لائے عمل ہے اس کو طے کریں مل کر. اس سلسلے میں ہم یہاں اکٹھے ہوئے ہیں اور ہمارے جنگ کے کپتان ہیں، ان کا بھی یہ حکم تھا. اور جس طرح مولانا صاحب اسپیکولیشنز پہ لے رہی ہیں. ہمارا بڑا تعلق ہے، ہمارے بھائی ہیں، جس طرح مولانا صاحب نے کہا نواب بابر علی خان بھائی تھے، ہیں اور رہیں گے. وہ آج بھی ہمارے گروپ کا حصہ ہے. اس کو پریس کانفرنس کو نیگیٹو سائڈ پہ لے کے نہیں جانا، کیونکہ وہ بھی مخدوم فیصل صالحات صاحب کی جو ہے قیادت اس پر اعتماد کرتے ہیں. مخدوم صاحب کی ٹیم کے وہ ممبر ہیں جس طرح ہم سارے ممبر ہیں. تو یہ فیصلے جو ہیں یہ اوپر والی سطح ہماری قیادت انہوں نے یہ بیٹھ کے کیے ہیں، اور جو پارٹی میں رہنا چاہتا ہے یا ہے وہ پاکستان مسلم لیگ نون نواز کے ہر فیصلے کا پابند ہے. تو وہ ہم سے باہر نہیں ہے اور انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ ہیں. اور ہم جتنے صوبائی امیدوار ہیں حلقہ NA 110 کے، ہم انشاءاللہ پوری ہماری جو سپورٹ ہے وہ قیادت کا ہمیں حکم ہے. کلیئر انسٹرکشنز ہے، اس میں کوئی جو ہے نا جی وہ نہیں ہے کہ بھائی آپ کوسچن مارک ہے، آپ نے سوچنا ہے، ابھی آپ کو پلان بنانا ہے. یہ پریس کانفرنس آج ہو رہی ہے، اس سے پہلے بھی لوگوں کو یہ تھا کہ شاید یہ پینل بن جائے، مولانا صاحب کینڈیڈیٹ ہیں نہیں ہیں، لیکن اب ہم اور یہ اس طرح کی اسپیکولیشن یہ باتیں تھیں کیونکہ ہمیں سخت ہدایات ملی ہیں
جس کی وجہ سے آج ہم یہاں اکٹھے ہوئے. اس لیے ہم سب کے جو نامزد امیدوار ہیں اور ہماری جو سپورٹ ہے وہ مولانا آصف سیال صاحب کے ساتھ. بالکل. ہاں سر بتائیے گا کہ آپ تو جس طرح بتا رہے ہیں 31 تک چلے گئے, 125 بھی ہے, 26 27 کہ ادھر بھی مسلم لیگ نون کے امیدوار کینڈیڈیٹس آپ کے پینل میں, مسلم لیگ نون کے پینل میں شامل ہیں یا نہیں؟ کوئی ایسا حلقہ ڈسٹرکٹ جھنگ میں نہیں ہوگا جس میں مسلم لیگ نون کا امیدوار نہیں ہوگا. یہ آپ کے ذہن میں بات بیٹھ جانی چاہیے کہ 2018 کا ایک اور الیکشن تھا, کوئی ایسا حلقہ نہیں. 125 میں مخدوم سید فیصل صالحات خود ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے, 126 غالباً اسمار اسلم بروانہ صاحب وہ بھی ہمارے ٹیم کے ممبر ہیں. 127 کے بارے میں ابھی کچھ کہہ نہیں سکتا کیونکہ ابھی پارٹی نے کوئی اس کے بارے میں واضح طور پر ہمیں ہدایات نہیں دی, وہ مخدوم صاحب کے علم میں ہوگا یقیناً. ہاں تو بتائیے گا کہ آپ جس طرح آپ نے پہلے ایم این اے کا الیکشن لڑا, اس سائڈ پہ ابھی آپ ایم پی کا الیکشن کنڈکٹ کر رہے ہیں, حلقے کی جو تقسیم ہے وہ بھی کافی چینجنگ ہوئی ہے. اس لحاظ سے کیا سمجھتے ہیں مسلم لیگ میں جو بھی 4 کینڈیڈیٹس بیٹھے ہیں ان کو اس حلقے میں کیا ایڈوانٹیج ہے, یا اس حلقے میں ان کو کچھ پرابلمس آئیں گے جو مخالفین آپ کے جو مخالف کینڈیڈیٹ ہوں گے, کیا آپ اس میں ایڈوانٹیج لے سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ جو حلقہ بنا ہے یہ پہلے بھی جو سیال خاندان کے ہمارے بزرگ گزرے ہیں ان کا مقابلہ صاحبزادگان کے ساتھ ہوتا رہا ہے. یہ تو بڑا آئیڈیل حلقہ ہے جو تحصیل احمد پور سیال اور تحصیل شور کوٹ ہے. آپ یہ دیکھیں کہ میرے ساتھ پچھلی دفعہ 4 یونین کاؤنسلز تھیں اور قائم بھروانہ تک تحصیل شور کوٹ کا جو حصہ ہے میرا, اگر وہ پچھلا ووٹ آپ اگر ملا لیں تو میرا خیال 40,000 پلس مجھے ووٹ ملا. تو یہ میں سمجھتا ہوں بڑا آئیڈیل حلقہ ہے ہمارے لیے. جس طرح ہماری ٹیم ہے ماشاءاللہ, ہمارے سینئر ہیں, پہلے اسمبلی میں بھی رہے ہیں, مار صاحب بیٹھے ہیں, چوہے صاحب بیٹھے ہیں, میرے والد مرحوم اٹ سیلف, اللہ کا بڑا شکر ہے, فخر ہوتا ہے کہ نجف خان سیال جیسے عظیم باپ اور عظیم لیڈر کا میں بیٹا ہوں. باقی آپ دیکھیں کہ جتنے اضلاع ہیں آپ کے پنجاب میں سب سے پسماندہ جو ضلع ہے وہ ضلع جھنگ ہے. آپ بتائیں کہ اس کا قصوروار کون ہے؟ اللہ تعالیٰ سب کو لمبی عمر دے, عزت دے. ہمارے جو مخالفین ہیں جن کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے 2018 میں عوام نے ان کو کامیاب کیا, وہ فیڈرل منسٹر بنے. ایک پولیٹیشین کا جو اینڈ ہے وہ فیڈرل منسٹر ہوتا ہے, جیسے ایک بیوروکریٹ کا اینڈ 22 گریڈ ہوتا ہے, اسی طرح جو سیاستدان ہے پولیٹیشین ہے اس کا اینڈ فیڈرل منسٹر ہے. اس کے بعد تو ایک ہی بندے نے بننا ہے نا ہاؤس میں سے, پرائم منسٹر آف پاکستان. آپ بتائیں کہ کتنی بدقسمتی ہے ان 2 تحصیلوں کی کہ 2 فرسٹ کزن, ایک فیڈرل منسٹر ایک فیڈرل پارلیمانی سیکریٹری. ایک میگا پروجیکٹ آپ مجھے بتا دیں کہ ہماری ان 2 تحصیلوں میں آیا ہو, بلکہ ان کو جھنگ کا سلطان کہا جاتا تھا. تیسری سیٹ بھی پی ٹی آئی نے شہر سے جیتی تھی, غلام بی بی بھروانہ صاحبہ. آپ بتائیں کہ جنہوں نے ڈویژنز بنانی تھی وہ ڈویژن بنا گئے اپنے اضلاع کو. کیا فیڈرل منسٹر اور اس کی ٹیم اگر چاہتی تو آج جھنگ بہت آگے نہ ہوتا. ہمارے ہاں روڈز نہیں ہیں, ہمارے ہاں گلیوں میں سے وہ ٹف ٹائلیں نہیں ہیں, بدبوئیں ہیں پورے ڈسٹرکٹ جھنگ میں. آپ آئیں کبھی ہمارا علاقہ وزٹ کریں, آپ ہماری تحصیل دیکھیں آ کے, آپ گارڈ موڑ جیسی مین جگہ دیکھیں. گارڈ موڑ ایک واحد جگہ ہے پاکستان کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر آپ نے جانا ہے تو گارڈ موڑ سے آپ کو سواری مل سکتی ہے. آپ آج ابھی میرے ساتھ چلیں, گارڈ موڑ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ سیوریج نہیں ہے. کیا فیڈرل منسٹر سیوریج نہیں دے سکتا تھا؟ ہمارے پاس پاسپورٹ آفس نہیں ہے, ہمارے پاس لینڈ ریکارڈ کا دفتر نہیں ہے گارڈ موڑ پر, ہمارے پاس ہاسپٹل ہے ٹی ایچ یو احمد پور سیال, وہ بھی میرے والد مرحوم کی کاوش سے بنا, اس میں کوئی ہارٹ سینٹر نہیں ہے, اس میں ڈاکٹرز کا نظام نہیں ہے. آپ ہمارے بی ایچ یوز جا کے دیکھیں, آپ ہمارے آر ایچ سی دیکھیں. کیوں عوام ووٹ دے گی؟ ووٹ تو دیکھیں ضمیر کا ہوتا ہے, ووٹ تو اس کو دینا چاہیے کہ جو ورکر ہو, جو عوام کی تکلیفوں کو اپنی تکلیف سمجھے, جو دن رات محنت کرے اپنے حلقے میں, جو اویلیبل ہے, جس کا موبائل فون آن ہے, جس کی ایکسیسیبلٹی عوام کی رسائی بڑی آسان ہے. کیوں یہ لوگ ہمیشہ ووٹ دیتے رہے؟ ایسے لوگ ہمیشہ اوپر کی گیم کر کے آتے رہے.
اور اس دفعہ پہلی دفعہ یہ اپنے پاؤں پر الیکشن انہوں نے لڑنا ہے. ہمیشہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی زور پہ اور ان کی ہیلپ سے یہ ہمارے مخالفین الیکشن جیتتے رہے. اب اپنے اعمال پر الیکشن لڑنا ہے. بتانا یہ ہے کہ فیڈرل منسٹر بن کر ہم نے ڈسٹرکٹ جھنگ کو دیا کیا ہے. اچھا صاحب آپ کا یہ جو ویژن ہے بہت اچھا ہے. کیا جنگ ڈویژن آپ کی ٹیم بیٹھی ہے ضلع جنگ میں مخدوم فیصل صالح صاحب آپ سب لوگ بیٹھے ہیں یہاں پر, کیا ایکسپیکٹڈ ہے کہ آپ جنگ ڈویژن بنائیں گے اور جنگ ڈویژن بنے گی یا یہ قاتل روڈ اسی طرح ہمارے پھر مقدر بنیں گے؟ کیونکہ ہر کینڈیڈیٹ جب آتا ہے اپنے ویژن لے کے آتا ہے, اپنے وعدے کرتے ہیں. شورکوٹ کی عوام, ضلع جنگ کی عوام, تحصیل شورکوٹ, احمد پور سیال کی عوام نے صرف وعدے دیکھے ہیں جو آپ نے پہلے فرمایا. کیا پھر بھی وعدے کیے جائیں گے یا ان پر عمل درآمد بھی ہوگا؟ آپ ہمیں پہلے اتنا اقتدار دینا اللہ کی مدد سے جو آپ نے ہمارے مخالفین کو دیا ہوا تھا. ہم میں سے فیڈرل منسٹر بھی بن جائیں انشاءاللہ اور پروونشل منسٹر بھی بن جائیں. لے آئے کاپی پینسل ڈویژن میں لکھ دیتا ہوں. اچھا امیر عباس صاحب, آپ کے جو پچھلے دنوں میں اتحاد بھی ہوا تھا نواز صاحب کے ساتھ, لیکن بعد میں انہوں نے بھی اپلیکیشن دی. ایک تو آپ اپنے حلقے میں مقصد ہے کہ آپ کو وہاں پہ بھی مشکلات تو ہوگی الیکشن لڑنے میں. دوسرا ہم نے یہ دیکھا ہے اکثریت لوگوں سے مقصد جب بات چیت ہوتی ہے یا انٹرویو کرتے ہیں تو آپ لوگوں کا ذاتی ووٹ بینک تو ضرور ہے. مولانا صاحب کا ہے, لوگ کہتے ہیں ہم نے مولانا صاحب کو ووٹ دینا, لیکن وہ ووٹ نون لیگ کا نہیں ہے. وہ ووٹ مولانا صاحب کا ہے یا آپ کا ہے یا چودھری خالد غنی کا ہے یا خالد سرگانہ صاحب کا جو انہوں نے ذاتی طور پہ جو بھی اپوزیشن میں رہ کے کام کروائے ہیں. آپ لوگ مقصد ہے کہ نون لیگ کے ٹکٹ کے اوپر لڑنے جا رہے ہیں. تو پچھلے 1.5 سال میں جو نون لیگ نے ملک کا حشر کیا ہے, مہنگائی کی ہے, عوام میں تو بہت نفرت پائی جاتی ہے. کیا آپ کے خیال میں یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ جیسے ابھی مولانا صاحب بھی فرما رہے تھے, آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہم تو ون ہیں, 28 فروری کو مقصد ہے کہ 8 فروری کو اوپر نہ جائیں, 8 فروری کو جو ہے وہ کہیں آپ اس ٹائم دیکھتے نہ رہ جائیں. کیونکہ فیصل جبو والا صاحب کا میں نے انٹرویو کیا تھا ان کے جب ضمنی ہوا تھا تو میں نے ان کو کہا جس ٹائم مریم صاحب آئی تھی تو میں نے کہا کہ آپ ہمیں لگتا ہے لوز کر رہے ہیں. اس نے کہا بھائی کیا ہو گیا, ہماری لیڈ اتنی ہوگی. وہ بعد میں پتا چلا کہ لیڈ جو ہے فیصل صاحب کی 15 تھی تو اس کی 30 ہو گئی تھی. تو اس حوالے سے ذرا دیکھ لیں. دیکھیں مسلم لیگ نون ایک منظم جماعت ہے. آپ اپنے آپ سے یہ پوچھیں, آپ مجھے بہتر بتا سکتے ہیں. پاکستان مسلم لیگ نون کا دور اگر نکال دیا جائے تو پاکستان میں صرف کھنڈر بچتے ہیں. آپ 16 مہینے کی بات کر رہے ہیں. اگر آپ 20 جماعتوں کو ملا کر وزیر اعظم پاکستان بنائیں گے تو آپ کو کون فیصلے کرنے دے گا؟ آپ یہ دیکھیں کہ 2017 میں کیا یہی مسلم لیگ نون نہیں تھی؟ کیا یہی نواز شریف صاحب ہمارے جو لیڈر ہیں, قائد ہیں, کیا وہ وزیر اعظم پاکستان نہیں تھے؟ کیا اس وقت آپ کو آٹے کے ریٹ کا نہیں پتا؟ اس وقت دالوں کا کیا ریٹ تھا؟ اس وقت ڈالر کہاں تھا؟ اس وقت آپ یہ دیکھیں کہ بجلی کے کیا ریٹ تھے, آپ کے فورن ریزرو, آپ یہ سارا ریکارڈ نکالیں. پھر کیوں ان کو بے جرم بے خطا نکالا گیا؟ تو جنہوں نے نکالا یہ سوال آپ کا ان کے ساتھ بنتا ہے. مسلم لیگ نون کا وہ جو دور گزرا ہے, آپ 35 سال کی ہسٹری دیکھ لیں, ان کو آپ مائنس کر دیں جب سے پاکستان وجود میں آیا, اور پھر آپ مجھے بتائیں کہ کس نے کام کیے. صرف آپ نے ایک بات پکڑ لی ہے کہ 16 مہینے میں اتنی مہنگائی ہوئی. یہ مہنگائی تو نہیں رکنے والی. اس کے لیے تو تھنک ٹینک بیٹھے اور ایک حکومت جو 5 سال کے لیے الیکٹڈ حکومت گورنمنٹ آئے جس کو اپنی مرضی سے کام کرنے دیا جائے بشرطے. تو پھر آپ دیکھیں پہلے بھی بحرانوں میں سے مسلم لیگ نون ہی ہے جس نے اندھیرے میں سے آپ کو نکالا. اور کس نے نکالا؟ آصف زرداری صاحب نے تو نہیں نکالا. یا آپ مجھے بتائیں کہ جس نے کروڑوں نوکریوں کا کہا تھا اس نے کتنی نوکریاں دی؟ اس نے آ کے اس ملک کے ساتھ کیا کیا؟ 2018 میں 2017 میں جب مسلم لیگ نون کی حکومت گئی, آپ اس وقت کا سارا ریکارڈ نکالیں, اور جب پی ٹی آئی دور آیا 2018 سے 2022 اینڈ تک غالباً, آپ وہ ٹائم آپ نکال کے پھر آپ اپنے انالیسس کریں. یہ ایک ہی بات ہر کسی نے پکڑی ہوئی ہے کہ 16 مہینے میں اتنی مہنگائی. آپ دیکھیں کرونا آ گیا, آپ باقی دنیا دیکھیں, آپ باقی ملک دیکھیں جو آپ سے بہت رچ ہے ان کلچر, رچ ان اسٹیٹ ہے, جو مطلب آپ دیکھیں نا ان کے پاس اپنے ذخائر اتنے,
آپ مثالیں تو دیں ان کو, وہ بھی بیٹھ گئے, تو آپ تو آلریڈی بہت پیچھے ہیں ان ممالک سے. تو اس لیے یہ صرف وہم ہے لوگوں کا. پاکستان مسلم لیگ نون ہی وہ جماعت ہے, یاد رکھیے گا, کہ جو ہمیں اندھیروں سے انشاءاللہ نکالے گی. 110 سے بارے سوال پوچھنا, اور خالصہ بھی بیٹھے ہیں, خالد غنی صاحب بھی بیٹھے ہیں. جیسا کہ مولانا سیال صاحب خالد غنی صاحب, بھائی امیر عباس سیال صاحب کافی ڈیٹیل انہوں نے بتائی. یہ آج کی جو بیٹھے ہیں, اکٹھے ہوئے, یہ پارٹی قیادت کا اوپر سے ہمیں کہا گیا, اور سب بھائی دوست اکٹھے ہوئے تو انہوں نے یہ فیصلہ مولانا صاحب کا کر دیا. آگے جو ٹکٹس جیسے بتا رہے ہیں چودھری خالد غنی صاحب اور امیر عباس صاحب, جبوانہ صاحب, ہمارے اسلم مولانا صاحب, ایسا ہی یہ ٹکٹ ڈیسائیڈ ہو چکا. یہ پارٹی قیادت کا بھی حکم تھا, اور محبوب فیصل صالحیات صاحب کا بھی گیا کہ آپ آپس میں بیٹھ کے. اور یہ آج جو ہم یہ سارے یہاں دوست اکٹھے ہوئے ہیں, مولانا صاحب, امیر باز صاحب, خالد سرگانہ صاحب, اور جو ہمارے باقی دوست احباب ہیں, یہ ہم قیادت کے حکم پہ اور مخدوم فیصل ریاض صاحب کے حکم پہ یہاں اکٹھے ہوئے ہیں. اور ہم نے جس پریس کانفرنس سے پہلے بھی ہم نے اپنے سارے جو ایک دوسرے, ہمیں تحفظات تو کوئی نہیں تھے, لیکن ہم نے ایک عہد و پیمان یہی کیا ہے کہ ہم نے انشاءاللہ سب نے اکٹھے چلنا ہے. مولانا صاحب کو ہم انشاءاللہ 110 سے MNA منتخب کروائیں گے, اور باقی اللہ پاک ہمیں تینوں کو بھی نیچے کامیابی دیں گے, اور ہم تینوں انشاءاللہ MPA بنیں گے. جہاں تک ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے, تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک دور 13 سے 18 تک گزارا ہے. خالد سرگانہ صاحب میرے ساتھ تھے. جب آپ کی MNA کے ساتھ بنتی نہیں ہے, MNA کے ساتھ آپ کا اختلاف ہوتا ہے, تو پھر علاقے کی آپ وہ ترقی نہیں کر سکتے, آپ وہ افسران نہیں لا سکتے, وہ کھینچا تانی رہتی ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن, یہ جو علاقے کی ترقی ہے ہماری, پرٹیکولرلی جو ہمارا NA 110 ہے, اس میں ہماری ترقی اسی طرح ہی ممکن ہوگی کہ ہماری جو ٹیم یہ ہے یہ ساری منتخب ہو, اور ہم کوآرڈینیشن کے ساتھ چلیں. اور یہ میں امید کرتا ہوں کہ جس طرح آج ہم اکٹھے ہوئے ہیں, انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی ہم اکٹھے رہیں گے, اور کوئی ہمارا مسئلہ مسائل ہوگا ہم بیٹھ کے اس کو ایک دوسرے سے ڈسکس کر کے شیئر کر کے حل کریں گے. جہاں تک ڈیولپمنٹ کا مسئلہ ہے, وہ الحمدللہ میرے حلقے والے جانتے ہیں کہ میں نے اپنا جو 5 سالہ دور میں بہت کوشش کی اور بہت ڈیولپمنٹ لے کے آیا. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ڈیولپمنٹ, یہ جو میرے جو لیڈرز تھے ان کی خاص مہربانی تھی, اللہ کا کرم تھا, اور میرے لیڈروں کی مہربانی, جنہوں نے مجھے اتنے فنڈز دیے. اور جیسے بھائی امیر عباس نے کہا کہ اگر آپ یہ مسلم لیگ کے دور نکال لیں تو آپ کو پیچھے کھنڈرات ہی ملیں گے, تو بالکل ایسے ہی ہے. لیکن ہم کوشش کریں گے کہ جس طرح مولانا صاحب نے فرمایا کہ کل نیا اسی سال چڑھ رہا ہے, انشاءاللہ تعالیٰ کل سے ایک نئے ولولے کے ساتھ, نئے جذبے کے ساتھ الیکشن بھی لڑیں گے, اور علاقے کی تعمیر و ترقی کے لیے بھی انشاءاللہ تعالیٰ مل کر کام کریں گے. بہت شکریہ جی. خالد صاحب, آپ پہلے اپنی جو اسٹرگل ہے, آپ کی محنت, آپ کے حلقے میں آپ ہر بندے کو اتنا ہے, آپ کائنڈلی بتائیے گا کہ اس دفعہ کیونکہ پینل جو ہے بڑا مضبوط بن گیا ہے شور کوٹ میں, جو آپ حلقہ 110 ہے, آپ پچھلی دفعہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ MNA نہیں تھا, اس دفعہ آپ کے ساتھ MNA بھی ہے. شور کوٹ کی جو اسپیشلی جو PP 129 ہے, اس میں جو معرومی ہے, جس طرح ہمارے پاس شور کوٹ کیٹ میں گرلز کالج بن گیا, آپ کے دور میں بھی بوائز کالج نہیں ہے, وہاں پہ مالکانہ حقوق کا معاملات ہیں, بہت زیادہ کریٹیو قسم کے معاملات ہیں. وہاں پہ ڈبل فیسلٹی نہیں ہے, وہاں پہ ہاسپٹل نہیں ہے. اسی طرح ہمارا جو شور کوٹ سٹی میں سب سے میگا پروجیکٹس جو ہمیں چاہیے شور کوٹ کو, وہ سیوریج کا بہت بڑا پرابلم ہے, جو ہر گلی محلہ اس سے تنگ ہے. ایسے پروجیکٹس کے لیے آپ کے ساتھ ابھی MNA بھی بیٹھے ہوئے ہیں, پریس کانفرنس موجود ہیں. اللہ کو کامیاب کرتا ہے, تو شور کوٹ میں سب سے پہلے ان معاملات حل کرنے کے لیے آپ کی کیا ترتیب ہوگی, اور مولانا صاحب کے ساتھ مل کے کوآرڈینیشن کرنے کے بعد آپ کیسے اس پہ تو لوگوں کو وضاحت کر دیں کہ اب اس میں ہمارے موقف یہ ہے کہ ہم اس میں یہ کرنا چاہ رہے ہیں. جی بہت شکریہ جی. اس میں میں آپ کو گزارش کر دوں کہ میرے پہلے دور میں میں نے سیوریج کافی ایکسٹینشن بھی کروائی تھی, اور 1-2 آؤٹ لیٹس بھی بنوائے تھے اس کے, اور انشاءاللہ تعالیٰ اس دفعہ جو ہے اس کو ہم ری ویمپ کریں گے. جو ہمارا سیوریج سسٹم ہے, چونکہ یہ کافی پرانا بھی ہو گیا ہے اور سلٹ اپ بھی ہو گیا, اس کو انشاءاللہ تعالیٰ ری ویمپنگ کر کے اس کو بالکل ہم سارے کو انشاءاللہ تعالیٰ ایک اچھے طریقے سے چلائیں گے.
اور دوسرا میرا ایجوکیشن کے حوالے سے جو ہے وہ ہے کہ میں انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پہ خواتین کی یونیورسٹی میں لانا چاہتا ہوں شورکوٹ پہ. اور کینٹ میں بوائز کالج ہے, کینٹ میں ہمارا ہاسپٹل ہے. یہ چیز انشاءاللہ تعالیٰ میرے ویئر میں شامل ہے. وہاں پہ 112 یہ گاڑی آ گئی ہے, باقی مزید ہم وہاں پہ گاڑیاں بھی لے کے آئیں گے. اور یہ جو مطلب جو میں نے چیزیں بتائی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ یہ پہلے ہی سال میں کوشش کر کے ان کو کوشش کریں گے کہ پہلے سال میں ان کو لے جائیں اور 2-3 سال میں ہم ان چیزوں کو کمپلیٹ کر لیں. خالد صاحب آپ کا بہت بڑا ایک حلقہ پہلے آپ الیکشن لڑ چکے ہیں. اس دفعہ پی پی کے الیکشن میں بہت سارے کینڈیڈیٹ میدان میں ہیں. جو پہلے ایم این اے تھے ابھی وہ ایم پی پی الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں. ایم پی کے کینڈیڈیٹ بھی بہت سارے جو پہلے ون ہو چکے ہیں, 2-3 دفعہ لے چکے ہیں. ابھی آپ دوسری دفعہ پھر آپ منتخب ہونے جا رہے ہیں. کیا سمجھتے ہیں آپ کا مقابلہ کس کینڈیڈیٹ کے ساتھ ہوگا؟ کون سا مد مقابل کینڈیڈیٹ ہے جس کو آپ سمجھتے ہیں اسٹرانگ ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرے؟ آپ نے بڑا مشکل سوال کیا ہے. تو سارے ماشاءاللہ بڑے میرے لیے محترم ہیں, سارے اچھے ہیں. تو یہ لیٹس سی کہ وقت کے ساتھ ساتھ اب لیکن ایک ماہ 1.5 ماہ پڑا ہے تو اس میں بہت سی ڈیولپمنٹس ہوں گی. تو قبل وقت کچھ کہنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ٹھیک نہیں ہے, یا میں کسی ایک کینڈیڈیٹ کے لیے کہہ دوں تو میرے خیال میں سارے میرے لیے محترم ہیں, سارے بڑے اچھے ہیں. جب یہ وقت آئے گا دیکھ لیں گے انشاءاللہ. خالد صاحب بالکل آپ سے بات کر سیاسی جواب تو آپ نے بہت اچھا دے دیا ہے, لیکن بات اس طرح سے ہے کہ ہر کینڈیڈیٹ کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ساتھ یہ کینڈیڈیٹ ہیں. ابھی شوپور سٹی سے بھی کینڈیڈیٹ ہیں, باہر علاقے سے بھی کینڈیڈیٹس ہیں. تھوڑی سی وضاحت چاہیے کہ آپ کو اپنی اسٹرگل پہ کتنا اعتماد ہے کہ کس کینڈیڈیٹ کے ساتھ؟ میرے خیال میں جو پہلے ایم پی رہے ہیں ان میں سے کسی ایک کے ساتھ میرا مقابلہ ہوگا, میرا یہی خیال. کسی ایک ساتھ ہوگا. اگر جو ابھی سابقہ دور میں رہے ہیں ان کے تو حالات ایسے ہیں کہ انہوں نے شورکوٹ میں ایک اینٹ بھی نہیں لگائی. ان کے تو بڑے بڑے معاملات, انہوں نے کچھ بھی نہیں کام کیا. میں بیک اپ لے کے نہیں آیا تو پھر مقابلہ کیسے ہوگا؟ آپ میں سے گلوانا کیا چاہتے ہیں مجھے یہ بتائیں. ہمارا مقابلہ جی مہنگائی کے ساتھ ہے جی, ہمارا مقابلہ غربت کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی, تھینک یو سر, بہت شکریہ. جی سر. سر چوہے صاحب تسی ہیلتھ تے گل کیتی, امیر خان صاحب نے بھی بات کی, ماشاءاللہ مولانا صاحب نے بھی ہیلتھ ایجوکیشن دوسرے سیکٹر, جبکہ ساڈے صنعت نہیں ہے. ضلع جھنگ نو صنعتی ایریا ہونا اس وقت آج دے وقت انتہائی ضرورت ہے. کیا یہ ضلع جھنگ جڑی عوام دا خواب ہے ساڈے ایک سابقہ سیاستدان دے نال ہی قبر جا چکا ہے, یا ایک خواب بھی عوام دا پورا ہو؟ سر میں اس میں آپ کو گزارش کر دوں کہ میں نے اپنے پچھلے دور میں ہماری یہ انڈسٹریل اسٹیٹ کے لیے جگہ مختص ہے, اور میں نے بہت کوشش کی تھی کہ کم از کم چلو ہماری جو آدھی ہے آدھی اسٹیٹ ہے اسی کو آباد کر دیا جائے. کوشش بہت کی, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ کچھ جو میرے کوششیں تھی نا یہ سرخ فیتے کا شکار ہو گئی ہیں. جگہ اب بھی یہاں پہ پڑی ہے, اور میری کوشش ہوگی کہ انڈسٹریل اسٹیٹ یہاں پہ لے کے آئیں. اور جہاں تک آپ ہیلتھ کا آپ نے سوال کیا تو آپ کو پتہ ہے کہ میرے جو 5 سالہ دور تھا وہ ہسپتال ہم کتنا اوپر لے گئے تھے. یہ پنجاب میں پہلے نمبر پہ, دوسرے نمبر پہ ہی ہمارا ہاسپٹل آتا تھا. اب ہاسپٹل انشاءاللہ تعالیٰ جب اللہ نے مجھے موقع دیا تو یہاں پہ ڈرامہ سینٹر بھی بنوائیں گے. یہاں پہ مین پیڈس کا آپ کو پتہ ہے کہ پورے ضلع میں صرف شورکوٹ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ بچوں کا علیحدہ وارڈ ہے, اب علیحدہ بلاک ہے, نہیں تو وارڈز میں ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کو مزید فیسیلیٹیشن کریں گے. اور یہاں ڈائلیسس کی مشینیں میں اپنے دور میں نے منظور کروائی تھی, لیکن ہمارے جو سابق ایم پی صاحب وہ نہ لا سکے, وہ کوئی اور چھین کے لے گیا. انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی یہاں کے ہاسپٹل کی محرومی ہے ساری انشاءاللہ تعالیٰ دور کریں گے انشاءاللہ. جیسا کہ آپ کے جو مخالفین تھے انہوں نے پریس کانفرنس بھی کی کہ ہم جنگ روڈ جو ہے یہ جلد ہی اپنا اس کا افتتاح کر رہے ہیں, بلکہ انہوں نے تو پریس کانفرنس کر کے افتتاح بھی کر دیا تھا. وہاں پہ ابھی تک کوئی کام نہیں ہوا, تو کیا یہ بھی آپ پہ بھی یہی امید رکھی جائے کہ آپ بھی ایسے ہی کانفرنس تک محدود رکھیں گے؟ دیکھیں جی, جو انہوں نے پریس کانفرنس کی تھی اس کا جو بہتر جواب ہے وہی دے سکتے ہیں. جنہوں نے پریس کانفرنس کی یا انہوں نے اس کا افتتاح کیا اور وہ منصوبہ تکمیل کا منصوبہ شروع نہیں ہوا. میں جو NHA نے یہ بنانی ہے سڑک, یہ جنگ شورکوٹ روڈ جو ہے, میں ان سے رابطے میں ہوں. فنڈس کچھ آ گئے ہیں, لیکن اس کام کو ابھی شروع ہوتے ابھی کم از کم 6 ماہ لگ جائیں گے. میں نہیں کہتا یہ کل شروع ہو جائے گا پرسوں, 6 ماہ سے پہلے یہ سڑک شروع نہیں ہونی. اب جب یہ تھوڑا سا ہمارا دور آیا تھا تو پھر میں نے اس وقت بھی کوشش کی تھی, اور میں نے کہا تھا چلو کم از کم حویلی تک آپ اس کی مرمت ہی کر دیں. مرمت کا میں نے ایسے ایسٹیمیٹ بنوایا تو وہ اللہ کے بندے نے بنا دیا 22 کروڑ روپے کا.
تو یہ میں وہ ظاہر ہے 22 فروٹ تو میں کسی نے دینا نہیں تھا. میں نے اپنی اس وقت بھی کوشش کی تھی, یہ گواہ ہے کہ میں نے مرمت کے لیے یہاں سے کوشش کی, ایسٹیمیٹ بنوا کے بھیجا, لیکن ہمیں 22 فروٹ دیا ہی کسی نے نہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کی کوشش کریے, اس کو جلد سے جلد شروع کریں گے. لیکن یہ بھی الیکشن کے بعد پھر بھی کم از کم اس کو 6 ماہ لگ جانا ہے, شروع ہوتے سے پہلے شروع نہیں ہونی چاہیے.